بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے بلوں تک پہنچے تو اس کے اندر تفسیر مظہری میں تھوڑی سی تفصیل یہ لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں تھے اور اپنے تخت شاہی پر روانہ تھے۔ اس تخت شاہی پر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سارا سامان رکھتے تھے۔ بات ایک سمجھنے والی ہے، نبی کا معجزہ ہے، اور اللہ نے جو نبی کو حکومت دی تھی اس کا ایک بہت بڑا خلاصہ ہے۔ آج تک ہم سنتے آتے تھے کہ تخت شاہی ذہن میں بھی ہمارے یہ آتا تھا کہ کوئی چھوٹا جیسے 6x4 کا ہمارے بچھانے کے تخت ہوتے ہیں، اتنا بڑا کوئی تخت ہوگا، اس پہ بیٹھتے اور ہوا میں اڑ جاتے ہوں گے۔ لیکن میں آپ حضرات کو بتلاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا بڑا تھا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب وہ تخت شاہی پر بیٹھتے تھے، روانہ ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ چوپائے بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ باورچی بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ اہل و عیال بھی ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ کھانا بنانے کی تمام ضروریاتی چیزیں ہوتی تھیں۔ 9 دیگ وہ تھی ان کے ساتھ کہ ایک دیگ میں 12 اونٹ ذبح ہو کر ان کا گوشت بن سکتا تھا۔ 9 دیگیں، اور چرواہوں کے لیے چرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے بہت بڑا میدان ہوتا تھا اس کے اوپر۔ کل ملا کر یہ ہے کہ کئی ہزار رقبے میں وہ جگہ ہوتی تھی، اتنا بڑا تخت شاہی۔ خیر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے بلوں کے قریب تک پہنچے، اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سمجھنے کی، چرندوں کی زبان سمجھنے کی، یعنی کہ اللہ نے مخلوقات کی زبان سمجھنے کی استطاعت عطا کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو قرآن میں یہ بیان فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے مکانات تک داخل ہوئے، ان کے مکانات پر پہنچے، بلوں تک پہنچے، یعنی سفر میں ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خانہ کعبے کے اوپر سے جب گزرے ہیں تو خانہ کعبہ رویا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو بات بتلاؤں گا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں تک پہنچا تو ایک چیونٹی نے درخواست کی اپنے لشکر سے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے میری بہنوں، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو پیس ڈالیں، کچل ڈالیں۔ اور یہ کب ہو؟ وہم لا یشعرون، وہ انجانے میں اس کام کو کر گزریں اور انہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں محسوس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ چیونٹی کی روایت تھوڑی سی یہ بتلائی ہے کہ وہ 2 بازو والی چیونٹی تھی، اڑنے والی، اور اس کا جسم تھا وہ چیونٹی کی طرح نہیں، ایک مکھی کے برابر تھا۔ بعض نے تو اونٹنی کے برابر کہا ہے، یہ روایتیں تھوڑی سی ضعیف ہیں، لیکن مکھی کے برابر ہو سکتی ہے۔ تو یوں فرمایا، چیونٹی نے یہ کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ معاملہ تو سامنے آ گیا، لیکن اس کے اندر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ہوا میں اڑتے تھے اور چیونٹیوں کا بل زمین پر تھا تو اس کا کیا معنی ہوا
یہ بات انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ کو بتلاؤں گا، تفصیلی بات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی، ہوا کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان تک پہنچائی، اور وہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے لشکر کو روک دیا کہ ٹھہر جاؤ، چیونٹیاں اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں۔ تو جس چیونٹی نے یہ کہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر ہنسے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات پر ہنسے، مسکرائے، تبسم فرمایا۔ تو ہمیں ایک واقعہ ذہن میں یہ آیا، ایک میرے بھائی نے بڑی گزارش کی تھی کہ چیونٹیاں بہت ہمارے مکانات میں رہتی ہیں، چیونٹیوں کو بھگانے کا کون سا وظیفہ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو اس بات پر میرے یہ آیت کریمہ یاد آ گئی، میں نے چاہا کہ تھوڑی سی اس کی مختصر سی تفسیر کر دوں تاکہ آیت کا ترجمہ بھی سامنے آ جائے، تھوڑا سا مطلب سامنے آ جائے، اور یہ وظیفہ سامنے آ جائے۔ اور اس وظیفے کے لیے شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مکان میں چیونٹی آ گئی، بہت زیادہ چیونٹی ہو گئیں، تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ میں نے یہ آیت کریمہ ایک کاغذ پر لکھی، اور وہ کاغذ میں نے چیونٹیوں کا بل تلاش کر کے اس میں ڈال دیا، تو وہ ساری چیونٹی ایک جگہ جمع ہو گئیں، بل کے اندر داخل ہو گئیں، پھر مکان میں نظر نہیں آئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ کو لکھیں یا کسی سے لکھوائیں، اور پھر وہی عمل کریں جو ہمارے بزرگ نے کیا تھا، ہمارے شیخ نے کیا تھا، ہم اس عمل کو کریں، کیونکہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے سے اس کا اثر واقعتاً ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کا ایک اثر رکھا ہے۔ ایک بزرگ میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس سے میرا پردہ نہیں تھا، وہ مانگ کاٹ رہی تھی، اس کی مانگ بیچ کی نکلتی نہیں تھی، بہت کافی وقت ہو گیا۔ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے یوں کہا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ آیت پڑھو۔ اس نے یہ آیت پڑھی تو اس کی مانگ سیدھی ہو گئی۔ تو یہ کچھ اعمال ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو کرتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے شفا بھی دیتا ہے، راستہ بھی بتلاتا ہے۔